ویلکم بیک ویورز. مبارک حیدر آفیشیل پہ آپ کو خوش آمدید ہے. آج کا ٹاپک ہمارا جو روٹین میں ہم کر رہے ہیں پولیٹیکل تجزیہ اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اس سے بالکل ہی ہٹ کے ہے لیکن بہت ہی دلچسپ ہے اور ہر گھر میں اس پہ بات ہوتی ہے. جس کو بھی دیکھیں گے وہ اس پہ بات ضرور کرتا ہوا کبھی نہ کبھی دکھائی دیتا ہے. اس میں جنریشن گیپ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ پیرنٹس کے اور بچوں کے درمیان جنریشن گیپ بہت تیزی سے آیا ہے، اور ان کے پولیٹیکل تھاٹس ہوں، سوشل ویلیوز ہوں، کلچر ویلیوز ہوں، بڑوں کی عزت کے بارے میں بات کریں، ریلیجیس میٹرز کے حوالے سے بات کریں، تو بہت سے گیپ ہیں جو ان گیپس میں بھی بہت زیادہ دوری گیپس بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ فیملیز کا جو ٹوٹنے کا ایک عمل ہے پاکستان کے، اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بہت زیادہ اس پہ بات بھی ہوتی ہے کہ طلاق کا جو سلسلہ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. نمبر آف ڈائیورسز جو ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں. وجوہات کے اوپر شاید کم بات ہوتی ہے لیکن ہم زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے، واقعات کے اوپر بات ہوتی ہے. لیکن کیا ان دونوں کے درمیان جنریشن گیپ اور خاندانوں کے ٹوٹنے کے درمیان کوئی کنیکشن ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے یا نہیں ہے؟ یہ دونوں الگ الگ ٹاپک ہیں یا کہیں نہ کہیں جا کے ملتے ہیں یا ایک سے دوسرا نکلتا ہے؟ تو اسی کنیکشن کے اوپر آج ہم بات کریں گے. پروفیسر صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں مسائل جو ہے یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں یا ان دونوں کو الگ الگ ڈیل کرنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے اور بہت اچھا سوال ہے اور بڑا آج کے دور کا بہت ریلیونٹ سوال ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، پوری دنیا میں فیملی کے ٹوٹنے کا عمل دراصل یہ سوشلسٹ انقلاب کے بعد یہ بہت تیز ہوا اور اب یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ اب تو اس کو ہم کہتے ہیں فیمنزم نے یہ خرابی کی. فیمنزم نے خرابی شاید کی ہو تھوڑی بہت، کیونکہ جب کوئی ایک دبا ہوا طبقہ آزاد ہوتا ہے تو نئے مسئلے تو کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جو ڈومیننٹ طبقہ تھا، مرد کا ڈومیننس تھا تھرو آؤٹ معاشرے میں، مغرب میں بھی تھا لیکن ابھی ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے. تو جو وہ اس سے پھر ظاہر ہے کہ جب خواتین کو کوئی حقوق کی تحریکیں چلی ہیں اور خواتین نے اپنے لیے فیملی میں سپیس مانگی ہے تو اس میں تضاد بڑھا ہے. مرد جو ڈومیننس کے ذریعے اپنی چاہتا تھا وہ جب کم ہوتی ہے تو وہ بھی ریئیکٹ کرتا ہے. تو یہ تو ایک، لیکن ایک جو بات ہے نا جو فیملی میں آپس کے تضادات اور پھر اولادوں کا اپنے پیرنٹ سے تضاد، یہ دو ہیں تو تضاد الگ الگ لیکن کنیکٹڈ بھی ہیں، بہت کنیکٹڈ ہیں. کیونکہ اگر پیرنٹس کے درمیان اتفاق اور محبت اور معاملات کو بہت اچھی طرح سلجھانے کی توفیق طاقت ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اولادوں کو اتنی بے چینی اولادوں میں پیدا نہیں ہوتی. اور بے چینی جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ایلینیشن کے لفظ کو آپ توجہ دیں، ایلینیشن پیدا ہوتی ہے اولاد کی پیرنٹ سے. جب اولاد بچے جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس اپنے مسئلے حل نہیں کر پا رہے، نہ صرف روزگار کے مسئلے، نہ صرف تعلیم اور علم کے مسئلے، بلکہ وہ آپس کے تعلقات کے مسئلے بھی حل نہیں کر پا رہے، تو اولاد جو بچے ہیں وہ اتنی زیادہ، وہ کوئی فلاسفر تو ہوتے نہیں کہ وہ بڑی باریکی میں جا کے تجزیہ کریں کس کی غلطی کس کی نہیں غلطی، کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے والد یا والدہ ہمارے ساتھ برابر کی کوئی بات نہیں کر پاتے یا ہمیں نہیں گائیڈ کر سکتے. تو اتنی تو وہ گہرائی میں نہیں جا سکتے، تو بچے آہستہ آہستہ اپنے پیرنٹ سے دور ہو جاتے ہیں. جو جنریشن گیپ، اب شہریار صاحب یہ جنریشن گیپ کی جب بات آتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جنریشن گیپ تو صدیوں ہزاروں برس سے چل رہا ہے. بالکل، یہ ہمیشہ رہا ہے. جنریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نسل جب دوسری نسل کا وقت آتا ہے تو وہ نسل پرانی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے حالات
निस्बतन बच्चों के मुकाबले में थोड़े पुराने होते हैं और बच्चों की दुनिया में कोई ना कोई चीज़ नई आई होती है। अब इसके ऊपर गौर फरमाएं कि ये तब ज़्यादा होता है जब तब्दीली तेज़ी से हो रही हो, यानी अगर औलादों को, बच्चों को जो 25 या 20 साल बाद में आए हैं, आपसे 40 साल बाद आए हैं, उनकी ज़िंदगी अगर वो देखते हैं उनकी दुनिया बहुत बदल गई है, तो पेरेंट्स की जवानी के वक्त या जब वो अच्छी तरह दुनिया को पहचान रहे थे, अच्छी तरह दुनिया को समझ रहे थे, उसके मुकाबले में अब वो उतना नहीं समझ पा रहे। उम्रें गुजर जाने की वजह से, मसरूफियतों की वजह से वो नई नई चीज़ें नहीं सीख रहे। उन्होंने जो पुरानी चीज़ें सीखी थी उसके मुकाबले में बहुत सी चीज़ें नई आ गई हैं। तो अब औलाद के लिए वो नई चीज़ें आसान है क्योंकि वो तो उसमें जवान हो रहे होते। एक बात इसमें बड़ी ज़रूरी, जो बाद में हम आपके अगर सवाल होंगे तो उस पर मैं बताऊंगा, कि एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कॉग्निशन, यानी कुव्वत फहम, समझने की सलाहियत। समझने की सलाहियत आप जिस माहौल में पैदा होते हैं उसे बड़ी आसानी से समझते हैं, और जो चीज़ें आपके बचपन या आपकी इब्तिदा में आपके सामने नहीं आई और आप मैच्योर उम्र में आ गए हैं, पुख्ता उम्र में आ गए हैं, और अब वो चीज़ें ईजाद हो रही हैं, तो आपके लिए उन्हें समझना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे जब कंप्यूटर आ रहा था, तो कंप्यूटर जब, या टेलीविज़न आया है, मिसाल ज़्यादा सादा, टेलीविज़न आया, टेलीविज़न को चलाने के तरीके हैं। बच्चा तो आपको चलाते हुए देखता है तो उसके लिए तो वो ज़िंदगी की बहुत मामूली बात है। वो पहले दिन से उसके देखता है कैसे चलाते हैं, इस पर क्या प्रोग्राम आते हैं, चैनल कैसे बदलते हैं। अब उसके मुकाबले में जो 50 साल का बंदा है, 40 साल का बंदा है, उसके लिए टीवी आया तो वो अभी उसको फौरी तौर पे समझाने वाले और लोग हैं, वो खुद नहीं समझता और वो सीखता है। बच्चे को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो देखता है कैसे चीज़ें हो रही हैं, वो कर लेता है। इसी तरह आज के दौर में आपने देखा है कि सेल फोन के ऊपर बच्चे ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं, और हमें बड़े बड़े हमारे इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े ज़हीन लोग जो कि बज़ाहिर दुनिया को समझाने वाले, उनको आप एक टेलीफोन का नंबर दें कि जी ये फीड कर लें अपने टेलीफोन में, मुझे आप कहते हैं कि जी ये थोड़ा सा ये जूम को आप देखें कैसे ये दूसरे मुल्क के साथ या दूसरे बंदे के साथ कैसे हम कनेक्ट करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा और मेरे बच्चे को बहुत आसानी से समझ आ रहा है। तो अब ये, इसे हम कहते हैं जो सलाहियतों का या सीखने का नए लोगों के लिए आसानी है, जो पहले लोग हैं उनके लिए दिक्कत है। बल्कि इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आप ही की बात जो आप ही ने एक दफा की थी, कि जो बच्चा पैदा होता है वो अपने सबकॉन्शियस में उससे पिछले की तमाम इंसानी जनरेशन के इल्म के को लेके पैदा होता है, तो उसने वहां से आगे चलना है। तो वो जो गैप बीच में आ जाता है वो सारा का सारा तो उसके पीछे सबकॉन्शियस में पड़ा है, तो अब तो वो आगे ही जाएगा ना। हाँ, ये भी है। ये एक और, वैसे ये साइंटिफिक स्टडीज इस पे हुई हैं। हम इसमें अभी तक ये पता लगा है कि जहानत और इल्म की जो सलाहियत है वो 5% तो इनहेरिट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनहेरिट नहीं होती। यानी ये यकीनी बात है कि एक आदमी जो अफ्रीका के एक कबीले में है, वो अगर उसे वहीं पे वो पल रहा है तो वो अब उसकी सलाहियत उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती। अगर वो बच्चा उठा के आप एक मॉडर्न सोसाइटी में ले आए तो वो तेज़ी से ग्रो करता है। यानी अब उसकी जो इनहेरिटेंस है, जो वो अपने कबीले की बैकवर्डनेस में पैदा हुआ था, उसने वो इनहेरिट नहीं की। उसके मुकाबले में उसके सीखने का अमल, जो अवेलेबल इल्म है, वो तेज़ी से आया है। तो उसी का एक भाई वहाँ पे जो कबीले में रह गया है, वो बातें नहीं समझ सकता। यानी इनहेरिटेंस में
جتنا علم تھا وہ وہی تھا جو ماں باپ کے پاس تھا، لیکن جسے ہم کہتے ہیں یعنی سیکھنا اور وصول کرنا، وہ اس کا جہاں پہ اویلیبل ہے وہاں وہ زیادہ وصول کرے گا۔ اب یہ بات ٹھیک ہے کہ جب آپ نے جو باتیں آپ کے پیرنٹس کے پاس تھیں وہ تو آپ نے جانی، پیدا ہوتے ہی آپ نے سیکھی۔ اب جو نئی چیزیں آ رہی تھیں، آپ کے پیرنٹس کو اپنی زندگی کے پرابلم حل کرنے میں اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں ہے، اتنی ان کی توجہ نہیں ہے جتنی کہ بچے کی ہے۔ تو بچہ تو تمام نئی چیزیں سیکھ رہا ہے، اور پیرنٹ کو یہ بڑی دقت ہے کہ وہ اپنے کاموں میں سے اتنا ٹائم اور توجہ نکالے کیسے کہ وہ ہر نئی چیز بھی سیکھے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس پیچھے رہ جاتے ہیں اور اولاد آگے نکل جاتی ہے۔ اب جب اولاد آگے نکلتی ہے تو وہ اپنے پیرنٹ کو اپنے سے زیادہ کمپیٹنٹ نہیں پاتی۔ جب بچہ اپنے پیرنٹ کو کمپیٹنٹ نہیں دیکھتا تو وہ اس سے آہستہ آہستہ ایلینیٹ ہو جاتا۔ ایلینیشن کا مطلب ہے کہ دوری، ایک فاصلہ بن جاتا ہے کہ وہ باتیں جو میں جانتا ہوں یا مانتا ہوں یا پسند کرتا ہوں وہ تو میرے باپ کو نہیں آتی، یا میرا ایک پرابلم آتا ہے اپنے سیل فون کا تو وہ تو میں باپ سے پوچھوں تو اس کو تو نہیں پتا۔ تو وہ پھر آہستہ آہستہ ان وجوہات سے وہ دور ہوتا ہے۔ اب یہ تو صرف ایک جو آپ اسے کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی کی باتیں۔ اب اسی طرح علم کی باتیں، بے شمار علم ہے جو کہ روز زندگی میں بڑھ رہا ہے۔ وہ علم پیرنٹس کے پاس اگر نہیں ہے تو بچے کو گائیڈ نہیں کر سکتے۔ کئی نئے زندگی کے پرابلمز ہیں، اسکول کے علاوہ اس کے دوستوں کے ساتھ پرابلمز ہیں، اس کے جو روزمرہ کی زندگی میں پرابلمز آتے ہیں وہ سارے ہیں۔ ان میں پیرنٹ اس کو گائیڈ نہیں کر سکتا یا اتنا بزی ہے کہ وہ وقت نہیں دیتا، تو یہ جنریشن گیپ کا سبب بنتا ہے۔ یعنی بچے اور پیرنٹ کے درمیان دوری کے بعد وہ اعتماد اور تابعداری میں کمی آتی ہے۔ ایک تابعداری ہے شہریار جو ہم جبر سے کرواتے ہیں۔ جبر کی تابعداری کبھی بھی قائم نہیں رہتی، یہ یاد رکھیں۔ تابعداری وہ بنتی ہے جو انسپریشن سے آتی ہے۔ جب آپ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں، کسی کی شان مانتے ہیں، کسی چیز میں اسے بہتر اور بڑا مانتے ہیں تو آپ اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ اور جب آپ کسی کو حقیر اور بیکورڈ اور جاہل سمجھتے ہیں تو آپ اس کی بات نہیں سمجھتے۔ جب بچوں کو اپنے پیرنٹ جاہل نظر آئیں یا کم علم والے نظر آئیں یا کم کمپیٹنٹ نظر آئیں تو بچے ان سے لازمی آہستہ آہستہ بددل ہو جاتے ہیں۔ بددلی میں وہ تابعداری بھی اگر کرتے ہیں تو وہ ان سے انسپائر نہیں ہوتے۔ یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ دوستی اور عقیدت جو ماں باپ سے بچوں کو جوڑتی ہے وہ عقیدت کم ہو جاتی ہے۔ ان کی عقیدت ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے جو انہیں سمجھا سکیں، جو ان کے رستے آسان کر سکیں، جو ان کی الجھنیں دور کر سکیں۔ جب پیرنٹ الجھنیں دور نہیں کر پاتا، ان کی تعلیمی ضرورتیں پوری نہیں کر پاتا، ان کے مسائل حل نہیں کر پاتا، ان کی نفسیات کو نہیں سمجھتا، تو وہ اپنے پیرنٹ کو، چاہے وہ ماں ہے یا باپ ہے، پھر وہ اس کو عقیدت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ عقیدت کے بغیر ریلیشن نہیں بنتے۔ عقیدت اور سانجھ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی شیئرنگ۔ آپ جب شیئر کرتے ہو چیزیں تو آپ کی دوستی بنتی ہے، دوستی میں تعلق بنتا ہے۔ تو جسے ہم کہتے ہیں گیپ، جنریشن گیپ، وہ دو طرح کا ہے۔ ایک ہے گیپ جس میں دوستی نہیں رہی، اور دوسرا ہے جہاں عقیدت نہیں رہی۔ یا تو آپ عقیدت کے ذریعے پیرنٹس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یا دوستی کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ بہترین رشتہ بچے اور پیرنٹ کے درمیان دوستی کا ہے جس میں عقیدت بھی شامل ہے۔ یہ خوبصورت رشتہ ہے اگر عقیدت بھی بچے کو اپنے پیرنٹ سے ہے اور دوستی بھی ہے۔ دوستی آپ نے پرووائڈ کرنی اپنے بچے کو۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے بچے کو چاہیں کہ وہ صرف عقیدت کرے
ادب کرے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ فاصلہ رہے گا۔ اب عقیدت میں وہ جڑا تو آپ سے رہے گا، آپ جیسے عالم دین کے ساتھ عقیدت آپ کی ہوتی ہے، لیکن وہ عقیدت صرف روب اور دبدبہ اور جو آپ جسے آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے، لیکن وہ ایک تعلق ہوتا ہے۔ یہ تعلق گہرا نہیں ہوتا، یہ دوستی کا نہیں ہوتا، یہ محبت کا نہیں ہوتا، یہ تابعداری کا ہوتا ہے۔ غلام یا ملازم تابعدار تو ہوتا ہے، لیکن اسے آپ سے دوستی نہیں ہوتی۔ آپ کا بچہ آپ کا دوست بنے اور اسے آپ سے عقیدت بھی ہو کہ میرا باپ یا میری ماں بہت جانتی ہے، بہت میرے مسئلے حل کرتی ہے، میرا باپ بہت عالم ہے، بہت عقل والا ہے، بڑا کردار والا ہے، بڑا شاندار ہے، میرا گائیڈ ہے، میرا استاد ہے اور میرا یار بھی ہے۔ تو یہ وہ رشتہ ہے جس میں کوئی گیپ نہیں ہے۔ گیپ وہاں ہے جہاں آپ کسی ایک چیز میں الگ الگ ہیں، مثلا آپ علم میں الگ ہیں، یا آپ اپنے سماجی مسئلے حل کرنے میں الگ ہیں، یا آپ اس سے اس کی ضرورتوں میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے بچے کے ساتھ، تو آپ الگ ہیں۔ بچہ اپنے لیے پھر نئے دوست اور نئے استاد ڈھونڈتا ہے جو کہ آپ کی شکل میں اس کو نہیں مل رہے۔ اگر آپ کا اور بچے کا گیپ بڑھتا ہے تو وہ ان بنیادوں پر بڑھتا ہے کہ آپ کا اور اس کا علم ایک جیسا نہیں، آپ اس کے استاد نہیں ہیں، اس کے مسئلے حل کرنے میں اس سے 2 قدم آگے نہیں ہیں، اس کی تعلیم میں اس سے آگے نہیں ہیں، زندگی کو سمجھنے میں اس سے آگے نہیں ہیں۔ جہاں مسئلے کی الجھن آتی ہے وہ اس کا مسئلہ الجھا وہ مسئلہ حل نہیں کر پاتے، اسے گائیڈ نہیں کر پاتے، اسے انسپائر نہیں کرتے آپ۔ اچھا انسپائر کیسے کریں گے؟ اعلیٰ صلاحیت ہوگی جس چیز میں بچہ آگے بڑھ رہا ہے یا بڑھنا چاہتا ہے۔ جیسے دیکھیں بچے، ایک بہت ٹھوس اور سادہ مثال ہے، اگر بچے کے ساتھ آپ کشتی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو بچہ آپ کی طاقت سے امپریس ہوتا ہے جب آپ میں طاقت ہو، اور آپ مصنوعی طریقے سے اس کے آگے ہار بھی جاتے ہیں، لیکن بچے کو ادراک ہوتا ہے جبلی طور پر، نفسیاتی یعنی غیر شعوری طور پر اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے طاقتور ہے، لیکن وہ مجھے تعاون دے رہا ہے، میرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جب یہ آپ کا تعلق ہے تو وہ عقیدت ہوگی اس کی فزیکل طاقت کی، کہ آپ کی فزیکل طاقت، اسے پتہ ہے کہ میرا باپ طاقتور ہے، مجھے بچا سکتا ہے، میں گروں تو مجھے اٹھا لے گا، مجھے کوئی مارے گا تو بچا لے گا۔ یہ تو فزیکل ہے۔ جب اسے ٹیچنگ میں، مثلا اسکول کے سبجیکٹ میں اسے آپ گائیڈ نہیں کر سکتے تو وہ وہاں پہ آپ سے دور ہوتا ہے۔ پھر آپ اسے، اس کا کوئی کسی دوست کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، یا اسکول میں ٹیچر نے زیادتی کی ہے، سختی کی ہے، بچے کو سزا دی ہے ناجائز، بچہ دکھی ہو کے گھر آیا، آپ اس کا مسئلہ حل نہیں کر پاتے، یا آپ دلچسپی نہیں لیتے، تو گیپ ہو گیا۔ پھر گیپ ہو گیا، پھر وہ آتا ہے، اس کو کسی دوست کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، وہ پریشان ہے، آپ پوچھتے کیا ہے، وہ بتاتا ہے، اور آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتے۔ آپ اس کے دوست کے ساتھ اس کے تعلقات کو بحال کرنے میں مدد نہیں دے پاتے، آپ کو نفسیاتی طور پر اس کی الجھن حل کرنا نہیں آتا، تو وہاں پھنس گئے، وہاں رشتہ دور کا ہو گیا۔ اب اس میں کرونا نے بھی ایک رول پلے کیا ہے، انسانوں میں بہت بڑا گیپ پیدا کیا۔ وہ ایک الگ بحث ہے، بہت بڑی بحث ہے، جو کرونا نے پچھلے 3-4 سال، 2 لیکن سال ابھی جو آپ ساری بات کر رہے ہیں، اس میں میجورٹی جو ہماری سوسائٹی کی اگر بات کریں، انڈیا کی، پاکستان کی اس سوسائٹی کی بات کریں، تو وہاں پہ زیادہ تر جو پیرنٹس ہیں وہ نالج کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے وہ وقت کے ساتھ شاید نہیں چل پائے۔ میں اگر اپنے پیرنٹس کی بات کروں تو ان میں اور ہمارے درمیان جو اگر تعلیم کا ایک گیپ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا ہے، تو ان کو یہ شعور، میجورٹی کی اگر بات کریں تو میجورٹی کو تو یہ شعور ہے ہی نہیں ان چیزوں کا، کہ ہم نے کس طرح سے، کیونکہ ان کی تربیت بھی ایسی نہیں ہوئی اور ان کے صحیح بات، ایکسپوجرز بھی نہیں۔ تو جب یہ بالکل سارا کچھ نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے، یعنی لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے کہ یہ چیزیں جو آپ نے کرنی ہے؟
ہاں یہ تو شہریار اس کو کل پھر کریں، پرسوں پھر کریں، یہ لمبا معاملہ ہے، بحث چھوٹی نہیں ہے یہ۔ اگر ہم نے اپنے ویورز کو کوئی رہنمائی دینی ہے تو اس کے اوپر سیر حاصل، تفصیلی باتیں کرتے جانا بڑا ضروری ہے۔ یہ ایک ایشو آپ نے اٹھایا ہے، اس کے علاوہ میں نے کئی اٹھا دیے ہیں، مگر یہ بات ہے کہ ایک لفظ اگر ایک فقرہ کہنے پہ میں ختم کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کے گائیڈ اور لیڈر نہیں ہیں تو آپ اولاد کے ساتھ گیپ کو سمجھ لیں کہ لازمی پیدا ہوگا، یہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا، یہ بڑھے گا۔ جو آپ پیچھے رہتے جاؤ گے، وہ آپ کو لیڈر اور گائیڈ نہیں جانتا، نہیں دیکھتا، آپ کو زندگی کے 1 2 3 4 کتنے زندگی کے کام ہیں، ان میں وہ آپ کو گائیڈ اور لیڈر نہیں دیکھتا تو وہ آپ سے دور ہوتا ہے اور وہ آپ کو حقیر سمجھتا ہے، کہے نہ کہے لیکن وہ آپ کو ڈسکارڈ کر دے۔ ڈسکارڈ کرنا یعنی وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ پیچھے چھوڑ کے آگے چلا جاتا ہے، وہ اپنے لیے نئے استاد اور گائیڈ ڈھونڈتا ہے کیونکہ آپ اس کے گائیڈ اور استاد نہیں ہیں۔ یہ بات اگلے بلاگ میں آپ زیادہ تفصیل سے کریں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ پیرنٹس کے جھگڑے اور ان کی مصروفیتیں اور ان کے درمیان تضادات وہ کیسے بچوں کو ایلینیٹ کرتے ہیں، پیرنٹ سے دور کرتے ہیں، پیرنٹ سے متنفر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایشو ہے، اور وہ کتنے دکھی اور ڈپرائیوڈ لوگ ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں بچے، جن کے پیرنٹس کے درمیان نفاق اور نفرت پیدا ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ایشوز مل کے بہت بڑا پرابلم پیدا کرتے ہیں۔ ایلینیشن بچے کی، نسلوں کی اپنے پیرنٹ سے نہ صرف علم کی کمی اور صلاحیت کی کمی سے ہوتی ہے بلکہ ان کے آپس کے تعلقات کی خرابی سے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، اور اس میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ میں بہت خدمت کر سکتا ہوں آپ کی اس مسئلے میں، کیونکہ یہ بڑا میرا سبجیکٹ ہے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ کل پھر اس کو اگر آپ اگلے بلاگ میں لیتے ہیں تو ہم اس کو زیادہ تفصیل سے اور زیادہ تفصیل سے کریں گے، کیونکہ یہ لمبا اگر ایک ہی بلاگ کر دیں گے تو ویورز کو تھکن ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ لمبی بحث میں پھر ان کی دلچسپی نہیں رہتی۔ ہاں جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں ایک سوال اور بھی آگے اگلے میں کریں گے، وہ یہ کہ پھر مذہب کو کہیں نہ کہیں ہم یوز کرتے ہیں یہ پیرنٹس کے درمیان عقیدت کو بنائے رکھنے کے لیے، جوڑنے کے لیے۔ تو اگر جو مذہب کا ایک رول ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی بڑا زور ہے، جس طرح پیرنٹس کی خدمت کرنے کا، ان کی عزت کرنے کا، احترام کرنے کا، وہ کچھ کہیں بھی تو آپ نہ آگے سے کچھ بولے نہ، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ اگلے ولاگ میں ہم ڈسکشن ضرور کریں، اور انڈیویجولزم کا جو پرچار کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کیپٹلزم ہے یا کمیونزم، اس میں سے کس کو آپ جوڑنا چاہیں گے کہ وہ انڈیویجولزم کے بارے میں، اور فیملیز کا، خاص طور پہ فیملیز کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، اس پہ بھی ہم اگلے ولاگ وہ 2 3 4 جتنے بھی ہمارے بنیں گے، جس آپ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو بنائیں گے اور اس کو ایک سیر حاصل گفتگو، یعنی کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے کہ لوگوں تک جو ہے وہ پروڈکٹیو وہ چیز جائے اور میسج اچھا جائے، تاکہ کچھ کانسیپٹس کلیئر ہوں، کیونکہ اس کانسیپٹس کے اوپر ایک کم بات ہوتی ہے کہ کن ایشوز کو کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے، کون سا اینگل ہمارے لگنا چاہیے، جس کا کون سا لینس لگنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم ان کو دیکھیں اور مسائل کو حل کریں۔ تو تھینک یو آج کے ویلاگ، اور جاتے جاتے ویور سے ریکویسٹ بھی کہ آپ ہمارے چینل مبارک حیدر آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا لیں۔ ملتے ہیں اسی ڈسکشن کے اگلے ولاگ میں۔ تھینک یو۔